الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. آمنت بالله صدق الله العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الآوان مقتحم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حضرات مکرم، برادران اسلام، حمد و صلاۃ و سلام تو بعد اللہ وحدہ لا شریک دے فضل و کرم اور حضور نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی نظر عنایت دے نال اس وقت اس تمام حضرات اور بندہ ناچیز اس عظیم و شان انتہائی بابرکت اور باسعادت ذکر شہدائے کرب و بلا دی محفل دے اندر شریک ہیں. دلی دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک منتظمین دے انتظام، معاونین دی معاونت، آپ سب حضرات دی تشریف آوری اور بندہ ناچیز دی حاضری کو اپنی بارگاہ وچ شرف قبولیت عطا فرماوے. اللہ وحدہ لا شریک نے اس عالم خلق دے اندر جے کو جتنا اور جو کچھ عطا فرمائے، درمیان دے اندر واسطہ اور وسیلہ سارے پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم آپ کی ذات بابرکات ہے. آپ چونکہ مرکز کائنات ہیں، اصل کائنات، محور کائنات، پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم دی ذات بابرکات ہے. علامہ قسطلانی فرمیندن هو الاصل فی التکوین والکائنات تبع لہ. ساری کائنات دی اصل اور بنیاد، مرکز اور محور ذات مصطفیٰ ہے. باقی ساری کائنات فرع ہے، یعنی باقی جتنی کائنات ہے وہ وجود، ہستی، فضائل اور کمالات پاون دے اندر پیارے محبوب دی ذات بابرکات دی محتاج ہے. جس طرح دیوار اصل ہے، دیوار دا سایہ وجود پاون دے اندر دیوار دے تابع ہے. درخت اصل ہے، سایہ اس دے تابع ہے. دیوار سلامت ہے تو سایہ سلامت، درخت سلامت ہے تو سایہ سلامت. اگر دیوار ہی ختم ہو ونے تو ول سایہ سلامت نہیں رہا. تو فرمایا اصل کائنات، مرکز کائنات، باعث تخلیق کائنات پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم کی ذات بابرکات ہے. باقی ساری کائنات کو اگر وجود بھی ملے تو صدقہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات ہے. اور بے اتفاق جمہور اہل اسلام سیدنا آدم علیہ السلام تو لے کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ کی ذات گرامی تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی رب ذوالجلال نے جو فیض عطا فرمائے، اتوی درمیان واسطہ اور وسیلہ پیارے محبوب کی ذات بابرکات ہے. اور ول خوش نصیب امت ہے کہ جس امت کو سب تو زیادہ
پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم دی قربت اور آپ دا فیض نصیب ہے. آپ اس کائنات دے اندر خلیفہ اعظم ہیں، نائب اکبر ہیں، خلیفہ مطلق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات ببرکات ہے. اس عالم خلق دے اندر بالعموم والامت دے اندر بالخصوص آج اس وقت بھی اور اس تو پہلے بھی تمام امت دے اندر جو کچھ ملے، جتنا مرتبہ اور مقام، عزت اور تکریم، رزق تو گن کے آخری چیز تک جو کچھ بھی ملتا پہ، انہاں تمام چیزاں دے اندر واسطہ اور وسیلہ پیارے محبوب دی ذات بابرکات ہے. صحیح بخاری شریف دے اندر پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم نے اپنی امت کو عقیدہ توحید بھی عطا فرمائے اور نال عقیدہ رسالت بھی عطا فرمائے. عقیدہ توحید اساں کیا رکھنے؟ واللہ موتی، کائنات دے اندر جو کچھ ملتا پہ ہر شے دے اندر عطا رب ذوالجلال دیے. ہر چیز دیمن والی ذات اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات ہے. پوتر دیوے، دھی دیوے، جے کو چاہے جتنا رزق عطا فرماوے، جے کو چاہے جتنی عزت اور تکریم عطا فرماوے. ہر چیز دیمن والی ذات اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات ہے. اتھوں تک عقیدہ ختم نہیں ہوندا. عقیدہ رسالت کیا ہے؟ تا ساکو از خود عقیدہ اپناون دی ضرورت نہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما انا قاسم، عقیدہ رسالت اے رکھو کہ ہر شے دیندا خدا ہے مگر کائنات وچ بنیندا میں پیارا مصطفیٰ محبوب. آپ قاسم نعم، اللہ تبارک و تعالیٰ دا فیض امت دے اندر تمام مقدس ہستیاں تک، جنہ تک جو فیض پہنچے، خواہ اہل بیت کرام دی جماعت ہے یا اصحاب دی جماعت ہے، تابعین دی جماعت ہے، خواہ غوث اعظم وقت غوث قطب ابدال ہی کیوں نہ ہوئے، تمام تک جو کچھ پہنچے درمیان دے اندر واسطہ اور وسیلہ سبب عطا فرماون والی ذات اللہ دیے. مگر قاسم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ بھی ذات بابرکات ہے. پیارے محبوب دے صدقے اس امت کو کیا نہیں ملا؟ اس امت دے اندر عطاواں رب ذوالجلال جا دیکھو. قرآن کریم نے کئی مقامات دے اوتے اس گل کو واضح فرمائے، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ دی نعمت کو یاد کرو. کیڑی نعمت؟ اور اس نعمت کا سب تو بڑا فیضان کیڑا ہے کہ جو قرآن کریم نے بڑی تخصیص کے نال فرمایا. اس نعمت کو یاد کرو. کیڑی نعمت؟ فرمائے اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، کہ جس نعمت تو پہلے تو صحیح بے دے دشمن آوے، ایک قبیلہ بے قبیلے دا دشمن. عرب دی سرزمین دوتے کیفیت ہے کہ باپ کو صرف نوکر دی حیثیت دیتی ویندی ہے کہ بازاری چونجے کما کے گننا وے سارا پیٹ پالے. اگر ضرورت پیش آوے تو ماں کو منڈیاں دے اندر بیچ دیتا ویندا ہے. ایک قبیلہ بے قبیلے دا دشمن، حتیٰ کہ اپنیاں بیٹیاں کو زندہ درگور کر چھوڑنا. قرآن کریم نے فرمایا تسا تے ایک بے دے دشمن آوے، اگر تمہارے دلاں دے اندر الفت تے محبت پیدا چاہیے، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، آج اگر تو صحیح بے دے بھائی بھائی بڑھ گئے وے تے صدقہ اس نعمت دے جو نعمت میں اللہ نے تو کو عطا فرما چھوڑی ہے. یاد رکھے قرآن کریم دی نص قطعی دے مقابلے دے اندر اگر کوئی تاریخی روایت آوے، کوئی اگر اخباری مولوی کوئی اخبار پڑھ کے، یعنی کوئی تاریخ دی روایت پڑھ کے کوئی اگر آکھنا چاہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان دا آپس دے دلاں دے اندر قدورتا ہن یا اہل بیت کرام انہاں دے آپس وچ الفت یا محبت کوئی نہ آئی، او قرآن کریم دی جڑی حکمت ہے، میرے محبوب دی آمد دی سب تو بڑی حکمت رب ذوالجلال نے جو بیان فرمائی ہے، سب تو عظیم نعمت قرآن کریم نے فرمایا کہ تیرے دشمنیاں ختم ہو گئے، دشمنیاں الفت بدل گئے، جو صحیح بیت بھائی بھائی بن گئے ہوئے. جب قرآن کریم نے تمام ان اصحاب و اہل بیت کو ایک بیت بھائی بھائی بنا دیتے ہون، اگر کوئی دشمنی دی گل کرے خود دشمن ہو سکتے، نبی دی اصحاب آپس دے اندر ایک بیت دشمن نہیں ہو سکتے. اس واسطے کہ قرآن کریم نے بیان کر دیتا، اس واسطے کہ قرآن کریم نے صرف ایک مقام تے نہیں فرمایا فاصبحتم بنعمتی اخوانا، بے مقام تے فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِل اور قدورت کینہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ دا کلمہ پڑھن تو پہلے قبیلہ بنی تیم، قبیلہ بنی بکر، بنی ہاشم آپس کے اندر جو قبیل دے دشمن ہیں، پیارے محبوب دی آمد تو پہلے السوائق دی اندر اہل بیت کرام دی ائمہ تو اس آیت کریمہ دی تفسیر موجود ہے کہ اس آیت کریمہ تو مراد جناب سیدنا صدیق اکبر پاک اور حضور مولا کائنات دی ذات بابرکات ہے
کیفیت یہ ہے کہ جناب صدیق اکبر پاک دے پاسے دے اندر تکلیف ہے، حضور مولا کائنات پاسے کو ٹکور بیٹھے کریں، یعنی تکلیف برداشت نہیں ہوئی، تاجدار صداقت دی تو رب ذوالجلال نے آیت کریمہ نازل فرمائی محبوب دیکھو اسائنا دے دلہ دے وچوں کیویں کینا کٹ گدے اخوانن اج ہک میں دے روحانی بھائی بن کے بیٹھے اور صرف عالم دنیا دے اندر بھائی نہیں، علی سرر متقابلین، کل بروز قیامت انہاں دے تخت ہک میں دے سامنے ہو سن، کیونکہ سارے محبوب دے غلام جو جنت دے اندر ہو سن ایک بے دے سامنے تخت موجود ہو سن۔ تک قرآن کریم نے رسایا کہ اس نعمت عظما دی آمد تو پہلے کیفیت ہے کہ دنیا ایک بے دی دشمن ہے۔ جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستدرک حاکم دی روایت ہے، آپ خود اقرار کریں جو ہوئے فرمیدن انا کننا اذل قوم فاعزنا اللہ، اسا تا اس عالم دنیا دے ہوتے انتہائی پستی دے اندر رامن والی قوم آسے، دنیا دے اندر تصری اوقات ہی کوئی نہیں، اس واسطے کہ معاشرے دے اندر ایک بے دے اسا دشمن بڑھ چکے ہاسے۔ حضرت عمر بن خطاب آدن فاعزنا اللہ بالاسلام، آج اگر سارے کو عزت تے تکریم موجود ہے تو ساری ذات دی وجہ نہیں، یہ صدقہ ہے تا دین اسلام تے لجبا نبی دی نسبت دا صدقہ ہے۔ میرے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم آپ دی بارگاہ دے اندر جس وقت یہ لوگ پہنچے کلمہ طیبہ پڑھا، نبی پاک علیہ السلام دی غلامی دے اندر داخل ہوئے، یا تا دنیا دے خاک دے ذرے ہن، یا تا میرے محبوب کریم دی نسبت دی وجہ تو قرآنی جماعت بن گئے، میرے کریم آقا دی نسبت دی وجہ تو ہدایت دے ستارے بن گئے، صحابی کا نجوم دا مرتبہ اور مقام ملیا۔ یعنی الغرض اس کائنات دے اندر تاجدار صداقت تو گن کے اس وقت نبی پاک دے آخری مسلمان تک پوری امت دے اندر جو کچھ ملدا پہ جو کچھ مل چکے، میرے محبوب کریم آپ دی ذات مبارکات دا صدقہ ہے، نعمتاں بڑی ہیں اور سارے واسطے جڑی عظیم نعمت ہے، اگر باقی کوئی نعمت کہیں کو نظر آوے یا نہ آوے، کم از کم اس نعمت دا اقرار کرنا چاہیے دے کہ آج اگر سارے چہرے سلامت ہیں تو تمہارے سارے اعمال دی وجہ نہیں، یہ منہ ہے تو لجپا نبی دی ذات مبارکات ہے۔ جب سب کچھ آپ دے صدقے ملے، ہر سے پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم آپ دے توسط دے نال ملیے، ساکو تا رب دی ذات دا نہیں پتہ، خدا را عذاب پرستم کے رب محمد اس ساکو تا پتہ ہی پیارے مصطفیٰ کریم دی ذات مبارکات تو چلے، اوتا عالم الغیب ذات ہے لیکن پردے دے اندر رامن والی ذات ہے، وہ ستار ذات ہے لیکن پردے دے اندر رامن والی ذات جے کو دنیا دیکھ نہیں سکتی، پتہ کہیں دس ہے اللہ دی وحدانیت دا اعلان کہیں کیتے، قولوا لا الہ الا اللہ، مکہ المکرمہ دی سرزمین دے ہوتے اعلان کہیں کیتے، تا پتہ چلے اسا رب دی وحدانیت دے قیل ہیں لیکن ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ ساکو اگر رب دی ذات مل لیے تو صدقہ لجپا نبی دی ذات مبارکات ہے۔ لیکن قرآن کریم نے کیا فرمایا؟ رب ذوالجلال نے فرمایا محبوب تو سینہ کو فرما دیو لا اسألکم علیہ اجرا، انہاں تمام نعمتوں دے ہوتے میرے صدقے تو کو جو کچھ ملے میں نبی تورے کو اجرت طلب نہیں کریں گا۔ اجرت دا واضح ایک مفہوم ہے، عرف عام میں جڑی اجرت امام راضی رحمت اللہ علیہ رقم ترازن عرف عام دی جڑی اجرت ہے کہ درہم تے دینار دا مطالبہ، یا جس طرح عالم کفر سمجھتا ہے کہ نبی چاہ دے کہ میرے بنن والے زیادہ ہو میں حاکم بنا، میں بادشاہ ہوا اور میرے ماتحت رعایا ہوئے اور میں اس رعایا دے ہوتے حکمرانی کرا، بل میرے کو جاہو جلال بھی ہو سی درہم تے دینار بھی ہو سن، تا رب ذوالجلال نے فرمایا محبوب تو سینہ کو فرما دیو میں نبی تورے کو درہم تے دینار کوئی دنیا دا مطالبہ نہیں کرے دا، اسا نبیہ دی تو دنیا وراثت ہوں دی کہیں نہیں، میں تورے کو کوئی اجرت طلب نہیں کرے دا، ہاں بِإِذْنِ اللَّهِ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، نفی تو بعد اس بات ہے، فرمایا اجرت تورے کو طلب نہیں کرے دا لیکن اپنے قربا جنہ کو میں مصطفیٰ دی قربت حاصل ہو ونڈے انہ دی محبت بھی تورے کو منگدا تے مودت دا مطالبہ ہی کرے دا۔ اس مقام دو تے والی امام راضی بولیں اے بھی تا اجرت بن گئی، مطالبہ تا کیتا نا اپنے قربا دا، اپنے اصحاب و اہل بیت، اپنے قریبیہ دی، جب محبت اور مودت دا مطالبہ ہو گیا تو والا مطالبہ تا ہے پیسے درہم دینار نہ سے اجرت تا بن گئی۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ فرمیندر اجرت تا ہوں دی جو اس تا تعلق نبی پاک دی ذات نال ہوں دا، فرمائے اصحاب و اہل بیت جی جری محبت ہے، اے محبت بھی در حقیقت چونکہ امت دے واسطے فائدہ ہے،
اگر محبت کرے سن تو خود کامیاب ہیں، اگر محبت کرے سن تو دنیا دے اندر بھی کامیابی، معاشر دے میدان چ کامیابی، اگر محبت نہ کرے سن نبی پاک دے قربا دے نال دنیا دے اندر بھی خیب و خاسر، کل بروز قیامت کی شفاعت کوئی نہ مل سی۔ تو امام راضی فرمیندے کہ قربا دی محبت اور مودت دی اندر بھی در حقیقت فائدہ سادہ ہے، جڑا پیار کرے سی اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیا اور آخرت دے اندر کامیابی اور کامرانی عطا فرما چھوڑے سی۔ میرے کریم آقا حضور رحمت کائنات آپ تو کہیں دے محتاج نہیں، آپ اپنی عزت و شان دے اندر نہ صاحب دے محتاج ہیں اور نہ ہی آپ اہل بیت کرام دے محتاج ہیں، بلکہ ساری دنیا آپ دے دروازے دی محتاج ہے۔ اور قربا میرے کریم آقا دی قرابت، آپ دی قربت جے کو بھی حاصل ہے ان دی عزت اور تکریم، محبت اور مودت، کیونکہ محبت لازم ہے ادب و احترام دے نال، بغیر ادب اور تکریم دے محبت نہیں ہو سکتی، بغیر ادب و تکریم دے مودت نہیں ہو سکتی۔ لہذا جب قربا دے نال پیار کرنے تو قربا میرے کریم آقا دی قربت والے ہن کون؟ اس مقام دے ہوتے میں جملہ عرض کرا، اسا جماعت اہل سنت دے لوگ ہیں، جماعت اہل سنت دا پلیٹ فارم اس تو بڑھ کے کیا پر امن ہوئے اداریہ واسطے پورے پاکستان دے واسطے اسانا پیغام ہے۔ دیکھو جماعت اہل سنت دی تحقیقی نوکری ہے، اگر کوئی بندہ مقدس ہستی دے ہوتے حملہ کریں دے تو جماعت اہل سنت ان دے جواب ہے کہیں بئی مقدس ہستی دے ہوتے حملہ نہیں کریں دے، بلکہ وہ تو دفاع بیٹھے کریں دے ہوندن۔ کوئی عظمت صدیق دے ہوتے گل کرے تاں بھی سنی دفاع کریں دے، کوئی اگر امام علی مقام کو باغی آ کے بل بھی سنی بہ کے دفاع کریں دے۔ فرقہ واریت دا مطلب ہے جرا قرآن دی مخالفت کرے، جرا حدیث کی مخالفت کرے وہ کو فرقہ آکھے ویندے۔ جماعت کا مطلب ہے کہ جماعت وہ کو آکھے ویندے اللہ دے پاک قرآن، لجپا نبی دے فرمان، اجماع امت، قیاس، اللہ دی توحید تو گھن کے اولیاء کاملین دی عزت تے تکریم تک ہر کہیں دا ادب جن دے سینے دے اندر موجود ہوئے وہ کو جماعت اہل سنت آکھے ویندے۔ شخصیات، اشرف المخلوقات، وہ حضرات تو بڑے مرتبے اور مقام والے کے جڑے انسانہ کو قربت حاصل ہے۔ جماعت اہل سنت دی محبت نہیں دے دا، اساکو تا انہا خاک دے ذریعے نال پیار ہے کہ جنہا خاک دے ذریعے پیار مصطفیٰ کریم دے قدمہ دے بوسے گردن اور کسرت دے نال غار ہیرا اور غار سور دی چوٹی دے ہوتے چڑھ والے اہل سنت ہوندن، خواہ پاکستانی ہومن، انڈیا دے ہومن، مصر و شام دے ہومن، اہل سنتی غار سور دے ہوتے پہنچ جن۔ میں پوچھتا غار سور دی اتنی بلندی دے ہوتے اس عالم دا، جٹ دا، کاشتکار دا کہیں بھی شعبے نال تعلق ہے، اس بلندی دے ہوتے پہنچن دا مقصد کیا ہے، اس دا ارادہ کیا ہے، ان دے دل دی حسرت دے دھڑکن کیا ہے، ان دے دل دی ہکائی تمنا ہے۔ میں انہاں پتھرہ کو بن کے جمعہ تا صحیح جڑے پتھر لجپا نبی دے قدمہ دے بوسے گندے رہ گئے۔ اہل سنت کو تو پیار مصطفیٰ کریم دی سواری دے نال پیار ہے۔ طیف دی سرزمین دی زیارت کس واسطے پیا کرے دے سنی، ہر پاسے بھوکیا کی لے دے، پہاڑا کو تر کے لے دے، یہ پہاڑن جنہ لجپال نبی دے رخ سے عبادت دیدار کی تھے، اس واسطے کے سارے اندر نبی پاک دی قربت دا احترام ہے، آپ دی قربا دی عزت اور تکریم ہے، یہ تا خاک دے ذریعے دے نال پیار ہے۔ اور آپ قرآن کریم دے کلو سے پوچھتے ہیں سب تو اعلیٰ جڑی تفسیر ہے قرآن کریم دی تفسیر خود قرآن کرے کہ نبی پاک علیہ السلام دے قربا کونن بحمدی تعالیٰ۔ میں پہلے عرض کر چکا سارا کوئی پاسا ماریا ہویا کوئی نہیں، اور ساری صف دے اندر نام نہاد سنیا دے اندر بھی کچھ پاسے مارے ہوئے مولوی موجود ہیں، لیکن بحمدی تعالیٰ اللہ استقامت دے وے، اس وقت تک تو میری کوئی سیڈ ماری ہوئی کوئی نہیں۔ بحمدی تعالیٰ سا نبی دی اصحاب دے بھی نوکر ہے، کہ نبی دی اہل بیت دے بھی ایسا نوکر ہے۔ قرآن کریم دی تفسیر قرآن کریم دے نال، اور میں نہیں کرنا پیا تفسیر کبیر اٹھو اور واپس بن کے تفسیر کبیر دا مطالعہ کرو۔ امام راضی فرمیدن فی یہ منصب عظیم للصحابت، فرمائے قربا دی محبت اور مودت دا مطالبہ نبی پاک نے فرمائے اس کے اندر بہت بڑا منصب ہے، منصب عظیم اصحاب دی جماعت واسطے گئے۔ اور اصحاب کون ہیں؟ کیا حضور مولا کائنات صحابی نہیں؟ کیا امام حسن مجتبی صحابی نہیں؟ کیا امام حسین صحابی نہیں؟ کیا سیدہ زہرا پاک اپنے باقی ترے ہمشیر گام دی طرح کیا یہ صحابیہ نہیں؟ یہ اصحاب دی صف شامل ہیں۔ فرمائے بہت بڑی عظمت اور شان ہے اصحاب دی جماعت واسطے، کیوں؟ فرمایا السابقون السابقون اولئک المقربون، کہ قرآن کریم نے فرمائے جیڑنا کو بھی سبقت حاصل ہے نبی پاک دی غلامی کلمہ طیبہ پڑھن دے اندر جنہ لوگوں نے سبقت کی تھی یہ پہلے محبوب دے قدمہ دے اندر آگن۔ قرآن فرمائے دے اولئک المقربون، یہ او لوگن جنہ کو لجپال نبی دی قرابت نصیب ہے۔ تو قرآن کریم دا فیصلہ ہے نا، اولئک المقربون فرمائے تا مقربین دی جماعت ہے کہ جنہ کو سبقت حاصل ہے، مطلقاً تمام اصحاب میرے کریم آقا دے قریبی ہیں۔
السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، خواہ مہاجرین دی جماعت ہے یا انصار دی، جنہیں کو میرے کریم آقا دا نسبت اور قربت مقام صحابیت نصیب ہے، سب قربات دی اندر شامل ہیں، لیکن قرابت دی اندر بھی چونکہ فرق کے مراتب ہیں، فرق کے مراتب ہر کہیں دی اپنے مقام دے ہوتے. فرمایا والسابقون السابقون، جنہاں کو سبقت حاصل ہے دین اسلام دے اندر، جتنا انہاں کو نبی دی قربت ملی ہے اتنا بعد چاون والے کو نصیب تو نہیں ہوئی. اور جنہاں پہل کی تھی ہے السابقون، سبقت کرن والے، انہاں کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی اتنا قربت نصیب ہے. میں اتفاقی طور دے ہوتے تطبیق دے کے احادیث طیبہ روایات دے اندر استعراض کرا کہ بالغ جوان مرداں دے وچوں سب تو پہلے سبقت کے کو حاصل ہے، جے کو سب تو پہلے لمحے دے اندر کلمہ طیبہ نصیب ہے، وہ کو سب تو پہلے نبی پاک دی قربت نصیب ہے، وہ کو سب تو زیادہ نبی پاک دا قرب نصیب ہے. بالغ جوان مرداں دے وچوں تاجدار صداقت جناب سیدنا صدیق اکبر پاک، آپ نے کلمہ طیبہ پڑھے، میرے کریم آقا دی قربت حاصل، اور کم سن 7-8 سال دی عمر حضور مولا کائنات آپ نے کلمہ طیبہ پڑھے. السابقون دے اندر آپ کو نبی پاک دی پہلے قربت حاصل. مستورات دے وچوں تہاڈی ساری امی جان حضرت خدیجہ الکبریٰ پاک آپ نے کلمہ پڑھے، دین اسلام والی قربت میرے کریم آقا دی حاصل. غلامہ دے وچوں حضرت زید نے کلمہ پڑھے، السابقون دے اندر شامل، میرے کریم آقا دی قربت سب تو زیادہ حاصل. تا قرآن کریم نے اے دسا ہے کہ اصل نبی پاک دی قربت جے کو جتنا لجپا نبی دا قرب نصیب تھی گئے، اللہ وحدہ لا شریک نے اتنی زیادہ اس بندے کو مرتبہ اور مقام عزت تکریم عطا فرما چھوڑی ہے. انہاں نے نبی پاک علیہ السلام دی قربت باقی نے کلو پہلے حاصل کی تھی. جو میرے کریم آقا دے غلام آندے گئے نبی پاک علیہ السلام دی انہاں کو قربت نصیب ہوندی گئی ہے، اور دین اسلام نے انہاں کو عزت اور تکریم عطا فرمائی ہے. وال 40 عدد جس جوان نے آ کے پورا کیتے، فارق الحق والباطل، مراد رسول، ساری دنیا نبی دی مرید ہے. کم از کم اسٹیج ہوتے رسا عمر بن خطاب دے متعلق، ساری دنیا نبی دے درد دی مرید ہے. عمر بن خطاب تیری عظمت کو سلام جڑا کہ مراد مصطفیٰ ہے. نبی پاک علیہ السلام نے جنہ کو خود منگے رب ذوالجلال دی ذات بابرکات دے کلو، عمر بن خطاب نے کلمہ طیبہ پڑھے، نبی پاک علیہ السلام دی قربت نصیب ہے. الغرض سارے اصحاب جنہ پیارے مصطفیٰ کریم دا دیدار کیتے، کلمہ طیبہ پڑھے، انہاں کو مقام صحابیت ملے. اللہ وحدہ لا شریک نے انہاں تمام کو نبی پاک دی قرابت عطا فرمائی ہے. اس واسطے اصالہ ہوتے لازم ہے اصحاب دی محبت اور مودت، اس واسطے کہ انہاں کو اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب دی قربت عطا فرما چھوڑی ہے. یہ مطلقاً قربت ہو گئی تمام صحابہ کرام علیہ رضوان دے واسطے. ول تمام اصحاب دے وچوں میرے کریم آقا نے خود کئی مقامات تقسیم فرمائیے. فرمایا ان اللہ اختار علی اصحابی، اللہ نے میرے واسطے اصحاب چون کے دن، میرے اصحاب چون میں گن، نبی پاک دا فرمان ہے. فرمایا اصحابی، میرے اصحاب چون میں گن، جیڑا نبی دی چون دے ہوتے اعتراض کرے، جیڑا نبی پاک علیہ السلام نے منتخب اصحاب دی جماعت دے ہوتے اعتراض کرے، وہ کلی جگہ دے ہوتے بے کہ اپنے گربانے جھانک کے دیکھے اگر اہل بیت نال پیار اس وجہ تو ہے کہ میں کو جنت ملے تو ول میرا بھائی تو بھولنے چودنے تے کو کہیں گمراہ کیتے، اگر جنت چاہنے تو جنت ملسی محبت اہل بیت اور محبت اصحاب لوہیں دی وجہ تو ملسی، لوہیں دی وجہ تو محبت ملسی. میں تیری آخرت بناون واسطے بیٹھا عرض کرے نا، تیری قبر سونی بناون واسطے، تیری آخرت سونی بناون واسطے پیارز کرے نا. اگر جنت چاہ دے وے اسبتکم علی الصراط اشدکم حبا لأہل بیتی والی اصحابی، کنز الامال دی روایت ہے. نبی پاک نے فرمایا اسبتکم، تہاڈے وچوں سب تو زیادہ ثابت قدم اس پل دے اوتے جڑی پل وال تو زیادہ باریک ہے، تلوار تو زیادہ تیز ہے، ہر بندہ اس دے اوتے ثابت قدمی چاہندے. لجپال نبی نے فرمایا سن گنو تہاڈے وچوں سب تو زیادہ ثابت قدمی اس بندے کو حاصل ہو سی جن دے دل وچ سب تو زیادہ میری اہل بیت دا پیار بھی ہو سی تے نال میرے اصحاب دا پیار بھی موجود ہو سی. او پل صراط دے اوتے ثابت قدمی دے نال گزر وے سی، ثابت قدمی ہو سی. ول اصحاب دے وچوں فرمایا وختار علی اصحاری، ول سارے اصحاب دی جماعت دے وچ لو عظیم ہر فرد اس عالم دنیا دے اندر، چونکہ میرے کریم آقا دی زندگی سارے واسطے اسوہ حسن ہے. آپ دے جتنے بشری تقاضے گئے وہ تواڈے سارے واسطے سنت بناونی گئی، سارے واسطے اسوہ حسنہ بننا گئی. آپ لباس بشریت دے اندر تشریف فرما گئے. ہر بندے دے واسطے اس عالم دنیا دے اندر دو رشتے گئے، ایک اوندا رشتہ ہے سابرہ خاندان، دوجا اس دا رشتہ ہے داماد والا خاندان. ایک پاسوں او کہیدہ داماد ہے، بے پاسوں اوندا کوئی داماد ہے.
ہر بندہ انہیں دور رشتیاں دے درمیان عالم دنیا دے ہوتے چل دے. اج دا کوئی حافظ قاری عالم کوئی بھی سیاستدان بنے رہا اگر وہ چاہ دے کہ میری عزت اور تکریم سلامت رہے تو پہلے رشتہ کرم تو دے دے کہ جڑا میرا سورا ہے کہ تھی اس معاشرے دے اندر میرے واسطے حد تک دا بحث تو نہ بن سی. میں جس صابر خاندان رشتہ کرنا چاہنا آیا کہ میرے سٹیٹس کے مطابق میری عزت و تکریم کے مطابق انہاں لوگوں کا مرتبہ اور مقام ہے یا کوئی نہ. بل اگر بیٹی دیونا چاہ دے تو بل داماد بھی چڑ سی پہلے کہ جس گھر میں اپنی بیٹی کو بھیجنے میرا داماد کیسا ہے اس عالم دنیا دے اندر تسلیم کرنا پوسی. ہر بندہ انہیں دور رشتیاں دے واسطے چوڑ کر کے رشتے کریں دے تاکہ اے بھی مقام مرتبہ ہوئے اس پاس ہی مرتبہ اور مقام ہوئے. یاد رکھیں میرے محبوب کریم دی او ذات ہے. میرے کریم آقا نے دنیا دے اندر کئی کو خود نہیں چنیا. میرے کریم آقا تمام نبیوں دے وچوں چوڑویں ہیں. میں پورے وثوق نال پیادا میرے کریم آقا دے جتنے رشتے گن لجپال نبی نے خود نہیں چنے ساورے بھی اللہ نے چنے تے داماد بھی اللہ وحدہ لا شریک نے چنے. اگر میرے کریم آقا خود چن دے وقت بھی چون اللہ دے نبی دی ہے وقت بھی میرے کریم آقا دی چون ہے. لیکن میرے کریم آقا تا اوگن وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحا. آپ تو اپنی مرضی نال بولے دے گی نہیں اپنی مرضی نال کوئی کم فرمے دے گی نہیں. وحی خدا بندی دے منتظر رہن. اگر میرے کریم آقا نے اپنی برات توڑی ہے صدیق دے گھر دے اندر تو پہلے ایسا تو صدیقہ پاک دی تصویر دکھائی گئی ہے. رب ذوالجلال دا حکم گن کے جبریل امین حاضر خدمت ہوئے. اگر صدیق کو نبی پاک نے سورا بڑھائے تو میرے کریم آقا نے آپ پہ نہیں بڑھایا حکم خدا بندی تھے کہ محبوب پیارے ابو بکر کو بھی اپنا سورا بڑھاؤ تے عمر بن خطاب کو بھی اپنا سورا بڑھاؤ. یہ نبی پاک علیہ السلام یہ آپ دے سورے گن حضرت ابو سفیان نبی پاک علیہ السلام دے سسر جانن پہ یہ میرے کریم آقا دا صابرہ خاندان ہے. اگر سورے دے اندر کوئی کمی کوتاہی ہوئے وہ بھی عیب ہے. بل اس تو زیادہ میں عرض کرنا چاہوں میرے کریم آقا دی عزت اور تکریم دے باب دا تو پتہ ہے. میرے کریم آقا دی عزت اور تکریم دے باب محققین علماء نے کہاں تک لکھے میرے محبوب کریم دے جاسا دی اتھر دے ہوتے جڑا کرتا ہے اس کرتے دے ہوتے مکھی کہیں نہیں بیٹھی. میرے کریم آقا دی خصوصیت ہے الشفاء اٹھاؤ شر و شفاء اٹھاؤ دیگر کتب سیرت طیبہ دی تمام کتب میں اتفاقی مسئلہ ہے کہ آپ کے کرتے دے ہوتے کہیں مکھی نہیں بیٹھی. کیوں؟ اس مکھی کو کوئی تمیز نہیں پلید جگہ تے ہی باندھی ہے پاک جگہ تے ہی باندھی ہے. رب ذوالجلال نے فرمایا کرتا یار دی نسبت والا ہوئے بل گندی چیز آ کے باوے فرمایا صاحب کو منظور ہی کوئی نہیں. میرے کریم آقا دی نسبت دیکھو ذات مصطفیٰ دا اپنا مقام ہے اس کرتے دا احترام دیکھو یہ کرتا نبی پاک دے جاسا دے اتھر دے ہوتے موجود ہے. اگر مزید سمجھنا چاہے میرے کریم آقا دے رشتے کو دیکھ آپ دے صابرے دیکھ آپ دے داماد دیکھ دعوت فکر پیا دینا. کانا یحب الطباخ حدیث پاک ہے میرے کریم آقا کو کدو شریف بہت زیادہ پسندیدہ ہے. کدو کو کدو شریف آکھنے اور اگر کہیں کو سوڑ کے تکلیف ہوئے نا وہ گھر ون کے اپنی شرافت دے متعلق سوچے کدو وال بھی شریف راسی کیونکہ میرے کریم آقا دی پسند ہے. تکلیف ہونی ہے نا بعض لوگوں کو کدو شریف ہے کیونکہ میرے کریم آقا دی پسند ہے. اور تو پتہ ہے کدو شریف دے متعلق قاضی امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ دا فتوہ اجتا سٹیجہ ہوتے بہ کے مولوی نبی دے صحابی کو پڑھنے بے اجتا سٹیجہ ہوتے کھڑ کے کوئی نبی دے یار غار کو گستاخ فاسق و فاجر یا کافر آکے کیا اوقات کیا پھدی کا شوربہ شیشہ جا کے اپنا چہرہ تک کو تیرا چہرہ کیسا ہے. میرے کریم آقا دے یار غار دی عظمت اور شان مرتبہ اور مقام سمجھا تو پہلے یہی گل میں پیارس کرے دا دل دی تختی ہوتے لکھ اج تو بعد تیرے دل لچ بھئی کی دلیل دی لوڑی کوئی نہ پوسی. قاضی امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ فرمیدن کہ جیڑا کدو شریف کو آکے میں کو کدو پسند کوئی نہیں میں کدو پسند نہیں کرے دا کلمہ پڑھتا ہوئے. قاضی امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ فرمیدن ہوتی بی بی نکاح تو خارج تجدید ایمان کرے دوبارہ بی بی دے نال نکاح کرے تجدید نکاح کرے. اے قاضی امام ابو یوسف وجہ کیا فرمائے کہ یہ کو نہیں پتہ کدو شریف میرے محبوب کو پسندیدہ ہے انہیں محبوب دی پسند کو ناپسند آکھیا کیوں ہے انہیں جرت کی میں ہوئی ہے کہ نبی پاک کو جنی سبزی پیاری ہے یہ کیوں ہے کہ میں کو ناپسندیدہ ہے. کدو شریف کی کوئی توہین کرے کدو شریف دے متعلق اگر کوئی آدمی علاوے اللہ کو گوارا کوئی نہیں کہ جس گھر وچ لجپال نبی دی بارات توری وے دی ہے وہ صدیق دے متعلق تیرا کیا نظریت ہے کیا عقیدہ ہے. جس محبوب دے کرتے دے ہوتے اللہ تعالیٰ گندی مکھی دمامر برداشت نہیں کرے دا
اور یاد رکھے یہ جذبات میں کہنے واسطے بیسا استعمال کرے نا خدا را سارے درد کو سمجھو میں تو صدیق اکبر پاک دی عظمت بیٹا بیان کرے نا میں صدیق دی عظمت بیٹا بیان کرے نا پکڑنے تو انہوں کو پکڑو جیسے صدیق دی عظمت نے حملہ کیتے اصلا تو سب دے منن والے گئے اگر تاجدار صداقت دی عزت شان مرتبہ اور مقام دے ہوتے پہلا دے من اگر جرم ہے تول میں پہلے بھی کئی مرتبہ جیلا تے میں حوالات تھانے دے دیکھ چکا صدیق دی صداقت واسطے جیل تک کیا جان دیون واسطے بھی تیار ہے کیا سنی گل کرنی تاجدار صداقت دی تاجدار صداقت جس محبوب دے کرتے دے ہوتے اللہ تعالیٰ گندی مکھی گناہ بامن دے وے کم از کم شب ہجرت دا مطالعہ تا کر کے ایک جناب صدیق اکبر پاک دے پورے جسم دے نال لجبا نبی دا جسم مسو نبی پاک علیہ السلام کو صدیق اکبر پاک نے موڈیا دے ہوتے چاہے صدیق اکبر پاک نے میرے کریم آقا موڈیا دے ہوتے سوارن کیفیت کیا بڑھ دی گئے ایک میرے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم دا قدم مبارک کس پاس ہو بیا قدم مبارک کس پاس ہو میرے کریم آقا دا سینہ انور صدیق اکبر پاک دا سر ہے وال میرے کریم آقا دی ہاتھ مبارک صدیق اکبر پاک دے سر دے ہوتے موجود ہیں یہ ایک کیفیت وال بچویں دیئے جھولی وال چڑے ویلے خارج گئے لجبا نبی نے فرمایا ابو بکر تیری جھولی کیوں محروم راوے اور جھولی بھی چاہ میں نبی تیری جھولی کے اندر سمڑا چاہنا اللہ محبوب دے جسم دے ہوتے گندی مکھی برداشت نہیں کر سکتا کیا وہ قادر مطلق ایک ایسے شخص نال کلے اپنے نبی کو ٹور دیتے سے خدا را سر درد سمجھو پاکستان کو فرقہ واریت تو بچاؤ پاکستان پر امن لوگیں دا ملک ہے سارے اکابرین دا بڑے ہویا ملک پاکستان ہے ملک پاکستان ہے امن تائی آ سکتے جس ملک پاکستان دے اندر عظمت اہل بیت بھی ہوئے تے نال عظمت اصحاب بھی موجود ہوئے نبی پاک علیہ السلام دے صابرے اور جماعت اہل سنت دے علامات دے بھی چوئے شراقید اٹھا کے دیکھو آج گان پہ گے نا کچھ مولویاں کو عظمت صحابہ بیان کرو چڑ چڑ کرے سن بہ کے اسٹیجاں ہوتے چڑ 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 تھیندی ویس کیوں عظمت صحابہ تے چک پہ دیئے کیا دیکھو اس بریلوی قوم نے پیسے تے چندے ممبر تے تعمیل ہے جو تو اصحاب کو کنڈ کرے جیڑا مولوی رات کو بہ کے کیسٹا سوڑ کے بد تے لوہے پکاوے دیہ کو بہ کے 40,000 گھن کے آکے میں کوئی امام حسین دا درد ہے پہ تیرے درد ہوتے تھے کوئی چنگا درد ہے رات کو تو ڈوڑے سنڈا رہ گئے کم از کم امام علی مقام دے خطبات پڑھے ہیں قوم دا سینہ تے ٹھر رہا کم از کم قوم کو گمراہ نہ کرو قوم کو سدھا تے سونا شیشہ دکھاؤ نبی پاک علیہ السلام آپ دے اصحاب اور اہل بیت دے متعلق 4 یار میرے کریم آقا دے ہننا شرح قید وچ موجود ہے اہل سنت دی علامت کیا ہے فضیلت الشیخین یعنی ابو بکر و عمر دی فضیلت حب الخاتنین والآونن داماد حضرت عثمان غنی کہ مولا کائنات اہل سنت دی علامت یہ ہے کہ فضیلت شیخین دے بھی قیل ہوندن تے نبی پاک دے داماد دی محبت دے بھی قیل ہوندن یہ اہل سنت دی علامت ہے سارے عقید دے کتب دے اندر موجود ہے شرح فقہ اکبر دے اندر موجود ہے اچھا ایک یہ قربت ہے رشتے والے رشتے دی وجہ تو قربت مل گئی جناب صدیق اکبر پاک کو عمر بن خطاب کو ونس پاس حضرت عثمان غنی پاک کو دوہری نسبت مل گئی نبی پاک علیہ السلام دے داماد بن گئے اور اگلی ایک بئی قربت ہے سنی دی ترتیب تا دیکھ سنی دے ہوتے سنی بہ کے اعتراض کرے گستاخ اہل بیت دے فتوے لاوے کم از کم سنی کو بہ کے سوچنا چاہیے سنی دی ترتیب تا دیکھ مطلقاً قربت تمام اصحاب کو حاصل بل اصحاب دے وچوں میرے کریم آقا دے رشتہ دار انہاں کو مزید قربت حاصل اگلی قربت کیڑی ہے جڑی اس قربت تو بھی زیادہ او قربت ہے کہ جنہاں دے جسم دے اندر میرے کریم آقا دا خون چلدا بھی ہے اہل بیت کرام دی جماعت انہاں کو صحابیت دا مقام ہی حاصل ہے انہاں کو میرے کریم آقا دی رشتہ داری دا مقام بھی حاصل ہے مگر تیجا عظیم مرتبہ کہ انہاں دے جسم دے وچ جڑا خون دوڑدا بھی ہے یہ خون لجپال نبی دی ذات بابرکات دا ہے خون خیر رسول سے ہے جن کا خمیر انہاں دے رگاں دے اندر خون کہنا چل رہا ہے نبی پاک علیہ السلام دی ذات بابرکات دا خون ہے اور کنز المال دی روایت ان اللہ جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ رب ذوالجلال نے ہر نبی کو جڑا خاندان عطا فرمائے نبی دی اپنی پشت بھی جو خاندان عطا فرمائے لیکن فرمائے وَجَعَلَ ذُرِّيَّتِي فِي صُلْبِ عَلِيِّ ابْنِ ابی طالب رب ذوالجلال نے میں نبی کو جڑی اولاد عطا فرمائی ہے وہ اولاد بظاہر علی المرتضیٰ خاتون جنت دی ہو سی مگر قیامت تک واسطے اوہ اولاد میں پیارے مصطفیٰ محبوب دی ہو سی
آپ دا خاندان قیامت تک باقی رہن ہے۔ اور اگر اعطیناک الکوثر دی تفسیر کبیر کو پڑھو چاہ، آج کچھ لوگوں کو یزید کو جب مارن دا بڑا شوق ہے۔ نیٹ دے ہوتے ایک مولوی تازہ ان دا کلپ آیا بدائی، ان دا پیو مماتی حیات النبی دا منکر جیڑا موئے تا ان دا چہرہ پھٹ گیا، مولوی چتروڑ گڑی اور سعید خان ملتانی ان دے پوتر دے کو پوچھا گیا یزید دے متعلق ان دا بن بد دیتے انہوں کہ یزید کا تابعی ہے، یہ تو دین اسلام دا نوکر ہے، یہ تو دین اسلام دا وفادار ہے، یہ تو خلفائے راشدین دا وفادار ہے، لہذا اے اللہ دی رضائی کو مل چکے چونکہ تابعی ہے۔ اگر یزید کے نال اتنا بھی شوق ہے، یزید کو جب پہ مارن دا بل ایک محفل سجا گندے ہیں، ایک میدان سجا گندے ہیں، ایک پاسو تسا کھڑ بنڈو میں پاس وسا کھڑ بندے ہیں، ایک دعا اسا مگ دے تسا آمین آکھو بل تسا دعا مگ ایسا آمین چاک سو اسا یہ دعا مگ سو مالک ساکو جمامی بھی نبی دے گھرانے دے نال امام حسین دی محبت دی اندر ساکو مارے تا حسین دی محبت مالک ساکو اٹھاوے تا حسین دی محبت تسا آمین اکھائے بل تسا دعا چمگئے مالک ساکو مار رکھ بھی یزید دے کٹھے مار بھی یزید دے کٹھے اٹھا بھی یزید دے کٹھے تواری آمین دے کولو کئی اسے بلند آوازا آمین آکسو جو مرو یزید دے کٹھے۔ بھئی کیا تماشا ہے؟ یزید دے ترانے گامنا، یزید دے گن گامنا، کیا تاریخ نے سارے اور آپ کو جلا دے سو؟ کیا احادیث طیبہ کو ختم کر دے سو؟ یزید دا کارنامہ تا کم از کم انہا مولویہ کو پڑھنا چاہیے دے۔ یزید لانتی، یزید پلید ہے اہل سنت دے نزدیک۔ میں جس چیز کو عرض کرنا چاہنا میرے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم آپ دی آل اولاد دے متعلق امام رازی دا نظریہ کیا ہے؟ اعطیناک الکوثر ایک تفسیر یعطیہ نسلا یبقون علی مر زمان ہے کہ رب ذوالجلال نے فرمایا محبوب اسا تو اکوں اولاد اتنی عطا فرمے سو اولاد بیٹی خاتون جنت دے وچوں تواڈی بیٹی علی پاک دے وچوں یبقون علی مر زمان رب ذوالجلال نے فرمایا کوثر دا مطلب ہے یہ محبوب پیارے کہ دنیا دے اندر ہر کہیں دا خاندان ختم ہو سکدے مگر تواڈا خاندان کہیں بھی کوئی نہ مک سکے۔ ہر زمانے دے اندر تواڈا خاندان موجود ہو سی، ہر زمانے دے اندر دنیا دے ہر کونے دے اندر۔ اور امام راضی اپنا نقطہ نظر بیان کریں، امام راضی فرمیدن میدان کربلا دو لے فنظر، آپ فرمیدن میدان کربلا دو لے، میدان کربلا دے اندر اہل بیت کرام دے کتنے جوان شہید ہو گئے اور بڑیاں دے وچوں امام سجاد وال بچن چھوٹے بالا وچوں حضرت عمر بن حسین البدایہ دی روایت دے موجود مطابق ایک چھوٹے بچے وال بچن امام راضی فرمیدن ہن تا کل امام سجاد دشمن خوش شئی کہ ہن نبی دا خاندان ختم ہے، کل سجاد بچ گئے وہ بھی بیمار ہے۔ امام راضی دے اللہ دا کوثر والا وعدہ دیکھ کل سجاد کو رنگ کتنا لگے وہ دنیا دے کونے کونے دے اندر نبی دی آل اولاد موجود ہے۔ یہ کوثر دا وعدہ ہے رب ذوالجلال دا، چونکہ نبی پاک علیہ السلام دا خاندان ہے، یہ میرے کریم آقا دا گھرانہ ہے، اس واسطے قربا دی خاص جڑی تفسیر خاص الخاص حضرت عبداللہ بن عباس پوچھتن اے محبوب پیارے من ہؤلاء قونن کہ جنہ دی مودت اسارے ہوتے واجب ہے اسارے ہوتے لازم ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہم آنا وعلی و فاطمہ والحسن والحسین، فرمایا سا پنج نفوس قدسیہ اساری مودت توالے ہوتے لازم ہے توالے ہوتے واجب ہے۔ بل میرے کریم آقا نے فرمایا من احبنی واحب ہذین واباہما وامہما کان معی فی درجتی فی الجنہ، فرمایا جے سا پنج نفوس قدسیہ دے نال پیار کیتا انعام ہے کہ کل بروز قیامت جنت دے اندر میں نبی انہاں اپنے غلاموں کو اپنا پڑوس عطا فرما چکے ہیں۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی خاص قربت، نبی پاک علیہ السلام نے چادر تلے بلایا، میرے کریم آقا دے انہاں دے اندر خون موجود ہے، یہ نفوس قدسیہ ایک قربا بھی پہلے تو زیادہ انہاں کو نبی پاک دی قربت نصیب ہے، انہاں کو چونکہ سب تو زیادہ قربت نصیب ہے، یہ واسطے صدیق اکبر پاک فرمیدن لقرابت رسول اللہ احب الیہ ان اصل قرابتی، میں ابو بکر کو اتنا اپنی اولاد پیاری نہیں جتنا کہ لجپا نبی دی آل اولاد میں کو پیاری ہے۔ جناب عمر بن خطاب مدین تو آپ دیکھو لو مال غنیمت ہے 1000 درہم، جناب امام حسن مجتبی کو آپ لیتے اور 1000 درہم امام حسین پاک کو، جناب عبداللہ آپ دے بیٹے دیواری ہے 500 درہم آپ نے لیتے۔ بیٹے نے ہے کہ ابا حضور میں بھی تھا گیا ہم جنگ دے اندر اور میں تو اس ٹائم تلوار چاہ کے لڑتا رہا، حال حسنین کریمین چھوٹے بچے ہن انہاں کو 1000 درہم میں کو 500 درہم، تو سیدنا عمر بن خطاب آپ نے فرمایا اے میرا بیٹا عبداللہ مال غنیمت دے اندر برابری کرن تو پہلے حسنین جی امی تو اپنی ماں گھننا
حسین کریمین جی نانا تو پہلے لکھا انہاں دی نانی جی اپنی نانی تا لکھا انہاں دے مامے جے انہاں دے ماسیاں جیاں کیا تیرے کو انہاں دے برابر دے کوئی رشتے موجود ہیں حضرت عمر بن خطاب اپنے پتر کو آدھے پن وقت امیر عادل ہے وقت حاکم ہے لیکن پتہ چل دے کہ انہاں دا نظریہ ہے صاحب اگر حاکمیت ملی ہے تو نبی دے در تو ملی ہے لہذا نبی دے نال جے کو بھی نسبت ہے صحابہ کرام ہر اس چیز کو اپنے سر دا تاج سمجھتے ہیں حضرات گرامی سیدنا امام علی مقام کو چونکہ مرتبہ اور مقام بہت زیادہ ملے رب ذوالجلال نے اتنے مراتب عطا فرمائیں جتنے بھی فضیلت والے حدیث طیبان نبی پاک گودے چاون میرے کریم آقا زبانہ چسواون سجدے لمبے بھی کرن نمازہ مختصر بھی کرن اختصار تے بھی تذکرہ موجود ہے میرے کریم آقا خطبے دے دوران اپنے پترہ کو چاہ کے بامن جتنا اعلیٰ مرتبہ اور مقام ہوں دے اس کے مطابق بل امتحان ہوں دے اس کے مطابق ذمہ داریاں ہوں دے چونکہ اہل بیت کرام دی وراثت مطلقاً ساری امت دی اور بالخصوص اہل بیت کرام دی جڑی وراثت ہے وہ وراثت اللہ دا پاک قرآن ہے نبی پاک علیہ السلام دا دین اسلام ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا میدان کربلا تک پہنچنا سر دے دیمنا ہاتھ نہ دیمنا اپنے بچڑے قربان کرنا انہا پس منظر اور ہی کوئی پیغام ہے کہ ایسا اپنا سب کچھ قربان کر سکتے ہیں مگر قرآن مجید کے نظام کو ایسا کہیں بھی تبدیل کوئی نہ ہو منڈے سو ایسا قرآن کریم دے نظام کو نہ بدلنا دے سو سیدنا امام علی مقام آپ دے خطبات بھی ہنجا کوئی نہ مدینہ طیبات و کربلا بھیجنے تک آپ دے کوئی خطبات آپ نے کتنے کوئی خطبات ارشاد فرمائے ہو من وہ خطبات قوم کو نسائے ونجن آخر حیدر قرار دے بیٹے دا خطبہ زہرا دے لال دا خطبہ کیا آپ نے خطبات ہیں میدان کربلا یا میدان کربلا بھیجے ہوئے رستے کئی مقام نہ ہوتے ہاں آپ نے خطبات موجود ہیں لیکن ایسا اگر خطبات سنوینے تو سر روندے نہیں وے خطبات سنوینے تو سویلا نہیں وے دیں دے خطبات سنوینے بل اٹھی کے بنجر تو بات داد کون دے سی باقا کٹوا دیتے نس علامہ صاحب نے تو کون جب باقا کٹوائی نہ کوئی امام حسین دے خطبات نہ دسے بھئی محبت دے اندر رومنے تو کلی چاہتے بے کے بھی رو محبت دے اندر رومن واسطے کیا کوئی روامن شرط ہے کیا کہیں کو روامن واسطے لازمی ہے کہ انہیں سرچ ڈنڈ کا مارو محبت آپ روا دے دیئے کیا تو امام علی مقام دے غم دے اندر نہ رو سے کیا تو کوئی امام علی مقام جڑی اتنی بڑی قربانی پیش کی دیئے اگر تو تصور بھی کر گنے ایک منٹ واسطے اگر میں خاموش ہو بننا تصوراتی دنیا دے اندر سوچ اگر تیرے پتر کو چیرہ بننے برداشت نہیں تھی نا جڑے امام علی مقام نے اپنے بچڑے چاہ کے خیمے دے اندر آ کے رکھیں اس امام علی مقام دے صبر دا اندازہ کون کر سکتے اور کریں یہ بھی اندازہ نہیں کہیں چیز دی اگر عظمت دا اندازہ لامڑ ہوئے تو ان دی قیمت دیکھی دی ہے کہیں چیز دی قیمت دیکھ کے پتہ چل دے کہ پر وہ چیز کی بہت بڑی ہے میدان کربلا سیدنا امام علی مقام نے اپنے خاندان دے وچوں سب تو پہلے علی اکبر پاک چونکہ میدان کربلا گئے علی اکبر پاک دیتے حضرت قاسم دیتے حضرت عباس تے بازو کٹوین اپنے 18 جوان بے اختلاف روایات آل بیت کرام دے جڑے افرادن امام علی مقام نے میدان کربلا قربان کی دن یارو جس چیز دی قیمت امام علی مقام نے علی اکبر دے خون نہ لیتی ہے جیڑی چیز دی قیمت دے اندر امام علی مقام نے حضرت قاسم کو شہید کرائے حتیٰ کہ خود آپ بھی اس رستے دے ہوتے چلے گئے یہ قیمت اتنی بڑی ہے پر وہ چیز تو دیکھوں یارو چیز کیڑی اتنی عظیم ہے جیڑی چیز واسطے امام حسین نے اپنا سر بھی لے لیتے بلا تسبیح و بلا تمثیل تو کوئی بندہ دے ₹1,00,000 دا موبائل ہے لوگ دیکھن واسطے قریب آوے سن قیمت سن کے یارو کیا کوالٹی ہے یہ موبائل ہے آخر کیڑی چیز ہے کہ جنی قیمت ₹1,00,000 ہے قیمت سن کے پرلی چیز دی عظمت کا پتہ چل دے کہ یارو اتنی بڑی قیمت پتہ چل دے پر وہ چیز کوئی عظیم ہے میدان کربلا سیدنا امام علی مقام حیدر کرار دا لخت جگر یہ ویندی جگہ دے ہوتے پوتر نہیں قربان کیتے بچڑے ہی میں کوئی قربان نہیں کرے دا بل بچڑے بھی نبی دے خاندان دے ہومن بچڑے بھی عالم ہومن بچڑے بھی چوروی دے چند تو آسمان دے سج تو زیادہ آفتاب جیسے بچڑے ہومن بل قاسم حسن پاک دی یاد ہوئے بل عباس جیسا بھائی ہوئے ہی میں کوئی نہیں قربان کرے دا دنیا دے اندر پتہ چل دے اس قیمت تو کہ پر وہ چیز بہت بڑی ہے جس چیز دی قیمت اس طرح چکئی گئی ہے دیکھو پتہ ہے پرلے پاسو چیز کیا ہے یعنی اتنی بڑی قیمت ہے پرلے پاسو چیز وہ اللہ دا پاک قرآن ہاتھ لجپا نبی دا فرمان ہے اس چیز واسطے امام علی مقام نے اتنی بڑی قیمت چکائی ہے اس واسطے آپ نے اتنی بڑی قیمت لیتی ہے دین اسلام دے واسطے اپنی وراثت بچاون واسطے دین اسلام دی عزت و تکریم واسطے
قادسیت مقام دا تے سیدنا امام علی مقام دا بہت جامع خطبہ جس کے اندر آپ نے اپنا مشن بیان فرمایا، الکامل فی تاریخ کے اندر موجود ہے، ابن اسیر رقم ترازن امام علی مقام نے عورتیں سامنے کھڑے ہو کے میرے امام نے سب تو پہلے خطبے دے آغاز وچ نانا جان دا فرمان تلاوت فرمایا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان پڑھے کہ سرکار نے فرمایا من رأى سلطانا جائرا، جس بندے نے ظالم تے جابر وقت بادشاہ کو ڈٹھا مستحلا لحرم اللہ، جنہیں اللہ تعالیٰ دی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر دے وے، ناقصا لعہد اللہ، اللہ دی عہد کو توڑ دے وے، حلال کردہ چیزوں کو حرام کر چھوڑے، مخالفا لسنت رسول اللہ، ایسا بادشاہ یا نبی دی سنت دی مخالفت کرے تو میرے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم نے فرمایا اون دے سامنے جہاں دے ہاتھ تے طاقت ہوئے ہاتھ نال نہ کھڑا ہوئے، زبان طاقت زبان نال نہ کھڑا ہوئے، اگر اون دے سامنے کوئی کھڑا ہو کے کلمہ حق نہ لے سی تا قلب روز قیامت جت او کھڑا ہو سی، چپ رامن والا بندہ بھی نال کھڑا ہو سی۔ امام علی مقام نے فرمان پڑھے اپنے نانا جان دا، یہ فرمان پڑھ کے آپ نے فرمایا الا خبردار سن گنو لوگوں، میں حسین کوئی اقتدار واسطے نہیں ٹوریا، میں حسین کو سلطنت نہیں چاہتا، تخت سکندری کو وہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا میرے آقا تیری گلی میں۔ امام علی مقام نے فرمایا الا خبردار قیامت تک آمن والو سنو میں حسین دا خطبہ، الا وان ہؤلاء قد لزموا طاعت الشیطان وترکوا طاعت الرحمن، میں حسین اس واسطے اس دی حد و تبیت نہیں کرنا چاہتا، انہاں بدبخت لوگاں نے اللہ دی اطاعت کو چھوڑ دیتے، انہاں شیطان دی اطاعت شروع کر دیتی ہے، اللہ دے حد کو توڑ دیتے، حلال چیزوں کو حرام کر دیتے، حرام کردہ چیزوں کو حلال کر چھوڑے، محرمات ابدیہ وہ مقدس رشتے کہ جنہاں دی حرمت قرآن نے بیان فرمائی ہے، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعۃ وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم، اے او آیات مقدسات کہ رمضان چی اگر مولوی رٹے تو ولوی متشابہ یا غلطی لگ ویندی ہے، بحمد تعالی حافظ بھی ہاں تے قرآن دا میں نالکاری بھی ہاں۔ محرمات ابدیہ دے رشتے جنہیں رشتہ دی حرمت پاک قرآن نے بیان فرمائی ہے، یزید کے دور دے اندر حضرت عبداللہ بن حنظلہ پاک خود فرمائیں تاریخ الخلفاء سے موجود ہے، اسد ڈر گئے کہ ان آسمان تو پتھر وسن، یزید کے دور چ لوگ اپنے ماں بیٹی تے بہن نال نکاح کرن دے تے تل گئے، اتنی زیادہ اللہ دی حد کو توڑ دیتا گیا تو سیدنا امام علی مقام نے فرمایا ایسا ظالم حاکم تے جابر سامنے کھڑا ہوئے، نانا جان دا فرمان بھی سامنے ہوئے تو والی امام پاک نے فرمایا آنا احق کو، حق تو ہر کوئی یاد ہے لیکن میں زیادہ حقدار ہاں کیوں دے سامنے میں کھڑا تھی وہاں، کیونکہ میرے کو نبی دا خون بھی موجود ہے تو نبی دی وراثت بھی موجود ہے۔ آپ نے فرمایا میں زیادہ حق رکھدا، میرے کو نبی کون زیادہ حق رکھدا اسلام دے اوتے، میں سب تو زیادہ حق رکھدا، لہذا میں انہاں دا رستہ روکے سا، میں اس نظام کو تبدیل کوئی نہ ہونے سا، اپنی جان تک قربان کرنے سا۔ اس مقام دے اوتے سیدنا امام علی مقام نے یہ خطبہ ارشاد فرمائے اور حر نے جواب چاہیا، میرا مشورہ ہے کہ آپ اگر تشریف نہ گن منڈو، سامنے موت منہ کھول کے کھڑی ہے، اس مقام دے اوتے حر نے آکھیا، بے مقام دے اوتے جڑے مسلم بن نقیل دی شہادت دی خبر پہنچی ہے اس مقام دے اوتے فرض تک نے آکھے۔ امام علی مقام نے پوچھی حالات و واقعات کیسے، انہیں ہے کہ قلوب الناس ما کا، کوفہ والے دے دل توانے نالن، وسیوفہم ما بنی امیہ تھا، انہیں جو تلوارہ بنو امیہ دے نالن، لہذا تو سا مہربانی کرو اگا نہ منو، میں دہدا پیا فرض تک کہ توانے واسطے آسمان تو قضا پہ اتر دیئے۔ امام حسین نے جواب کیا فرمایا ان نزل القضاء بما نحبو، جی میں اسا چاہتے ہیں اگر اومے قضا آسمان تو آندھی پئیے تو امام پاک نے فرمایا فنحمد اللہ وقت میں اللہ دا لکھ لکھ شکر ادا کرے سا۔ اسا تو کہیں چاہت کو ویندے پہ ہے، اسا تو کوئی ازل دے روزے نہیں بھامر اور روز ازل دے کوئی باتیں نہیں بھامر پہ ویندے ہے، اسا تو اور روزہ جنہ نانا جان نے روزہ رکھوائے مونڈیا دے ہوتے بٹھا کے اسا تو اس روزے دی تکمیل واسطے پہ ویندے ہیں، اسا تو دین اسلام دی سر بلندی اور اس شہادت دے میدان دے اندر اول تے فرسٹ پوزیشن حاصل کرنے واسطے ویندے پہ اگر قضا اوے آوے جی میں سب کو پسند ہے نبی دے گھرانہ کو، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ دا میں لکھ لکھ شکر ادا کرے سا، اور تو ہور نے ہے کہ سونا توارے واسطے موت منہ کھول کے کھڑی ہے، اتھوں واپس ول بنڈو، مہربانی کرو آپ اگا نہ بنڈو۔ سیدنا امام علی مقام نے جواب فرمایا آفا بالموت تخوفنی، اے ہورتے کو حیا نہیں آدھی میں کو موت تو پیار رہنی حیدر قرار دے پتر کو، کیا تو میں کو موت تو لے سے تے کو علم نہیں میں کون میں حیدر قرار دا لفظ جگر میں نبی تو موت میں نبی دا نواسا موت تو ڈر ویسا
جس موت تو بلال نہیں نہ رہا، جس موت تو خبیب نہیں نہ رہے، جس موت تو حضرت عثمان غنی نہیں نہ رہے، نبی دے اصحاب جس موت تو نہیں نہ رہے، کیا میں حیدر کرار دا بیٹا اس موت تو ڈر ویسا؟ آپ نے شعر پڑھے سامدی وما بالموت عار علی الفتى اذا ما نوى حقا وجاهد مسلما. آپ نے فرمایا میں ٹردا رہا سا، میں کر گزر سا کہ تک، آپ نے فرمایا میں کر گزر سا جے تک پہنچنے، اور جڑے ویلے کہیں مرد مجاہد دی نیت جہاد دی ہوے، حق آکھن دی نیت ہوے، اگر رستے دے اندر موت بھی آونے تو والو موت شرمندگی نہیں ہوندی، بلکہ اس موت دے اندر بھی سعادت موجود ہوندی ہے. اذا ما نوى حقا، حق دی نیت ہوے. امام علی مقام آپ نے فرمایا میں تو حق دے واسطے ٹوریا ہویا. سیدنا امام علی مقام آپ میدان کربلا پہنچن 10 محرم الحرام دی رات کو، ول آپ نے خطاب آپ نے رفقا دے نال فرمایا، آپ نے رفقائے کرام کو امام علی مقام نے فرمایا انہاں لوگاں کو میرے خون دی ضرورت ہے. کیا وجہ امام علی مقام دے خون دی کیوں لوڑی نہ کو بہ گئی ہے؟ سیدنا امام علی مقام آپ دی بیعت کیوں لازمی ہے؟ امام پاک نے فرمایا اگر تسا سارے میرے قدمہ دے اوتے قربان ہو بنو، ول بھی نہ میں حسین دے گردن دے اوتے خنجر چلاونے، ول بھی نہ میں کو نہیں چھوڑنا، کیونکہ انہاں دا ہدف میں حسین. آخر وجہ کیا؟ اس ہر دور دا یزید ہر آواز کو بند کرنے دی کوشش نہیں کرے گا. ہر دور دا یزید جڑی مؤثر آواز ہوتی ہے، پر اثر آواز، اس آواز کو بند کرنے دی کوشش کریں گے. ہر دور دا یزید جڑا ڈی کو ختم نبوت دی گال کرے، رات کو بہ کے انتظامیہ دے نال تے غداراں نال بہ کے الیک سلیک کرے، اون دے کولو وقت یزید کو کوئی خطرہ کوئی نہیں ہوندا. وقت یزید کو اون دے کولو خطرہ ہوندے جڑا گھر وچ بہ کے بھی اوہ گال کرے، ممبر دے اوتے بہ کے بھی اوہ گال کرے. جڑی آواز مؤثر ہوے، جس آواز طاقت تے پاور تے گرج ہوے، وقت یزید کو، ہر دور دے یزید کو اس دے کولو ڈر ہوندے. تو سیدنا امام حسین پاک آپ دی زبان، امام علی مقام دی عظمت اور شان، آپ نواسے رسولن، آپ نے فرمایا جڑے ونجنا چاہندے ہو واپس چلے ونڈو، رات دے اندھیرے وچ سواریاں میں دے دا، واپس اپنے اپنے گھر وچ روانہ ہو ونڈو. مسلم بن اوسجہ آپ دے غلام دیگر آپ دے رفقائے کرام بولن انہیں کہ سونا تو ستا واپسی دی گل کریں دے وے، دل چاہندے اللہ تعالیٰ سے کو 1000 مرتبہ جان دے وے، ہر مرتبہ تورے قدمہ دو تو قربان کر چھوڑو. 1000 مرتبہ جانا ملن اسا تورے قدمہ دو تو قربان کر چھوڑو. اسا تا تواڈی غلامی دے واسطے آئے ہیں، اسا تا تواڈے قدمہ دے نوکر، اسا تا تواڈے قدمہ دے اوتے قربان ہونا اپنی سعادت سمجھتے ہیں. اور ایو جوان نے سب تو پہلے میدان کربلا دے اندر شہید ہون والا حضرت مسلم بن اوسجہ جڑے ویلے شہید ہوئے، انہاں کو حبیب نے آکھے اے اوسجہ دا بیٹا تے کو مبارک ہوے، جنت دی خوشخبری ہووی. انہیں کہ تو کو بھی جنت دی خوشخبری ہوے. انہیں کہ کوئی وصیت اے مسلم دنیا تو ویندے پہ کوئی وصیت کر کے بنو. آخری وصیت کیا؟ آپ نے فرمایا اے حبیب آخر دم تک میں تے کو وصیت کرے نا امام علی مقام کو کلہ نہ چھوڑے، حیدر کرار دے بیٹے کو کلہ نہ چھوڑا ہے، زہرا دے لال کو کلہ نہ چھوڑا ہے. میری یہ وصیت ہے. اور اگر سمجھنا چاہتے ہیں کہ لطف کتنا پی آدھے تو میں مسلم کو پوچھو کہ حسین دے قدمہ دے ہوتے قربان ہو کے چس کتنی آدھے بھئی، لذت کتنی ہے، لطف کتنا ہے. میں تو چاہنا کہ دوبارہ زندگی ملے، دوبارہ قربان ہوا، ہر باری زندگی ملتی رہے، وقت بلا میں قربان ہوتا رہا. سیدنا امام علی مقام نے بل 10 دن کو خطبہ ارشاد فرمائے. اس خطبے تو پہلے البدایہ دے اندر موجود ہے. سیدنا امام حسین پاک پہلے خیمے دے اندر گئے، آپ نے لباس تبدیل فرمائے، خوشبو لئیے، پوری تیاری کی تھی ہے. وال باقی بھی انہاں لوگوں نے تیاری کی تھی. کوئی بچو بولے ہوئے کہ کیا یہ تیاری کرن دا ٹائم ہے، 10 محرم الحرام دا دن ہے؟ تو میں نے جواب چاہا کہ ہاں تیاری کرن دا وقت ہے. کیوں؟ اللہ نال ملاقات جو کرنی ہے، محبوب دی ملاقات واسطے سج دھج کے نہ بنو میدان دے اندر. جس دھج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. سیدنا امام حسین پاک آپ تیاری کر کے باہر نکلے، آپ گھوڑے دے اوتے سوار، آپ کے ہاتھ سے چل رہا تھا پاک قرآن، آپ میدان کربلا آ گئے، آپ سامنے کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو میں حسین تمام حجت کرنا چاہنا. یہ خطاب امام علی مقام دا. فرمایا میں حجت تمام کرنا چاہنا، میں تو کو جہنم تو بچاونا چاہنا. شفقت دیکھو، مہربانی دیکھو، نانے دی امت نال پیار کتنا ہے. آخر دم تک یہ چاہندے پین کتنی میری وجہ تو نانا جان دی امت جہنم وچ نہ بنے. بار بار نصیحت کرے فرمایا. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آخری نصیحت دے اندر فرمائے، آپ نے فرمایا کہ میرے اس ناحق خون دے اندر اپنے ہتھا کو نہ رنگو، میری وجہ تو مجرم نہ بنو، میری وجہ تو اتنا بڑا تو جرم نہ کرو. اور اگر تو سب بیگانے گیوے، اگر تو سب میں کو نیوے جان دے کہ میں کون ہاں، تو سیدنا امام حسین پاک نے فرمایا قال علی والی اخی،
نبی پاک دا فرمان سنو میرے نانا جان دا کہ نانا جان نے میرے متعلق اور میرے بھائی حسن دے متعلق سنو بیگانے کی بھی اگر میری عظمت دے شان تو امام پاک فرمیدن وال سنو میں وہ حسین یہ دے متعلق نبی پاک دا فرمان ہے انتما سیدہ شباب اہل الجنہ کہ اے حسن حسین تو صدو ہیں نوجوانان جنت دے سردار بھی ہیوے وقرۃ عین اہل سنہ تو تس اہل سنت دی اکھیں دی ٹھنڈک بھی ہیوے اگر تو کو نہیں پتا تو میں حسین تو کو دسینا پیا میں نوجوانان جنت دا سردار ہاں حال ہی پتہ نہیں چلیا یزید دی قوم کو 14 صدیاں گزر گئے امام دے فرمان دا اج تک نہیں پتہ لگا امام دس گئے کہ جنت دا سردار یزید نہیں جنت دا سردار میں حسین جنت چاہنے میں تو میں جنت دا سردار سیدنا امام علی مقام دا آخر خطاب ہے آپ دا خطبہ دینا لجپال نبی دی لعاب مبارک گدیوں میں زبانہ چوشن امام علی مقام نے خطبہ دیتے سامنے یزیدی لشکر دے اندر ایک جوان کھڑے اس جوان دے جسم دے ہوتے کپ کپی تاری ہو گئی ہے لتا کمجا تھڑک جا کھڑے ہاتھ کمدے پہ نال کھڑے ہونے والے ہیں کیوں کہ اتنا بڑا طاقتور اتنا بڑا دلیر اور ایک پورے فوجی دستے دا تو سالار اور تو عظیم امیر ہو کے تیرے جسم دے ہوتے کپ کپی کیوں تاری ہے انہیں کہ دراصل کپ کپی اس واسطے تاری ہے میں خطاب کھڑا سندا نبی دے نواسے دا اور اخیر نفسی میں اپنی ذات دے متعلق سوچیندہ کھڑا ہوں میں اختیار کھڑا کریں دا چون کھڑا کریں دا بین الجنت والنار ایک پاسو جنت ہے بے پاسو دوزخ ہے ایک پاسو نبی دے نواسے دی غلامی ہے مگر سر کٹاونا پوندے بے پاسو جاہو جلال تے دنیا تے دولت ہے ہوں کہ خبردار اپنی سوچ بدل اس واسطے کہ ایک تسی ہونے اسا کو سلطنت حکومت دنیا سب کچھ ملن والی ہے اس جوان نے ہے کہ میں لعنت بھیجے نا ساری دنیا دے ہوتے اپنے گھوڑے کو ایڑی لا کے یہ فوری طور دے روانہ تھے انہیں کہ سب کوئی تو کو سلامت میں نبی دے نواسے دے قدمہ دے ہوتے بن کے اپنی جان قربان کرے دا دیا اس جوان کو حضرت ہور رہا دیں حضرت ہور اس جوان کو آدھیں سیدنا امام حسین دے قدمہ دے اندر حاضر خدمت معافی منگیوں نے امام علی مقام نے اپنے سینے دے نال لے انہاں جامع شہادت نوش کی تے میدان کربلا تب میدان کربلا دی جڑی جنگ ہے یہ حق کو باطل دا ٹکراؤ ہے میرے محبوب دے اصحاب اہل بیت اصحاب دے درمیان جتنے مشاجرات ہیں جتنے معاملات ہیں یاد رکھے وہ حق کو باطل دا ٹکراؤ نہ ہے وہ تو حق دے مقابلے میں باطل نہ ہے افضل غیر افضل اولا غیر اولا اس واسطے سارے محققین نے جتنی ایسا کوئی مقام ہے حق حضور مولا کائنات دے متعلق کے لفظ لکھے تو پر لو باطل نہیں برلے پاسو خطا اجتہادی استعمال فرمائیے ادباً تقریباً چونکہ اصحاب دی جماعت تعبیر کرنی ہے میرے کریم آقا دے ساری اصحاب چونکہ جنتی ہیں لیکن میدان کربلا دے اندر کوئی یزیدی سوچ رکھن والا یزیدی فکر رکھن والا یہ نہ سوچے کہ میدان کربلا بھی حق و باطل دا ٹکراؤ کوئی نہ ہی ایک پاسو ٹھیک ہے حق ہے علی دا بیٹا ہی مگر پرلے پاسو بھی تا نماز ہن پرلے پاسو بھی تا روزے ہن نبی پاک دا فرمان سن آخری حدیث پاک بھی عرض کرے نا نماز روز حج زکات دین اسلام دے شاعر ہیں مگر عبادت سب تو پہلے اسلام دے اندر اگر ہے تو نظام حکومت ہے اور نظام عدل و انصاف ہے مسند امام احمد دے اندر روایت موجود ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام دے کڑے ٹوٹ دے ویسن عروۃ عروہ دین اسلام دے کڑے ٹوٹ دے ویسن ایک کڑا ٹوٹ سی مسلمان بے کڑے کو پکڑے سن بلو کڑا ٹوٹ ویسن بل بے کڑے کو پکڑے سن حتیٰ کہ سرکار نے فرمایا جو کڑے ٹوٹ دے ویسن میری امت کمزور ہوں دی ویسن دین اسلام دے کڑے ٹوٹ دے ویسن تو دین اسلام دے جڑے کڑے گن انہاں دے وچوں سب تو پہلا کڑا کیڑا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اولہن نقدن الحکم وآخرہن الصلاۃ فرمایا سب تو پہلا جڑا کڑا ہے میرے کریم آقا نے فرمایا اگر مسلمان اس کڑے کو مضبوطی نال پکڑ گنن کئی دور دے اندر ہی مسلمان کھڑے ہو بنن کہ ایسا آج تو بعد یہ کڑے کو نہ ٹوٹن دے سو سب تو پہلا کڑا کیڑا ہے کیا وہ نماز ہے روزہ ہے